الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، ہم بہار شریعت سے غسل کے متعلق سنت طریقہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم بقیہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ ترمذی میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مرد کے ختنہ کی جگہ یعنی حشفہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مرد اپنے آلہ تناسل کے اگلے حصے کو، جسے ہم حشفہ بولتے ہیں، اس حصے کا اگر مرد کے آلہ تناسل کا وہ حصہ جس کو حشفہ بولتے ہیں، اگر وہ عورت کے اگلے مقام میں عورت کے مقام میں غائب ہو جائے وہ حشفہ، تو غسل فوری واجب ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی حاجت پیش آتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو پھر سو رہو۔ اب یہ حضور کا کتنا ہی پیارا ارشاد ہے، اور ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اکثر رات میں نہانے کی جو ہے وہ حاجت پیش آتی ہے، تو اب میرے کے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنا جو ہے وضو کر لو اور اپنے آلہ تناسل کو دھو لو پھر سو رہو، جب صبح ہو تو پھر غسل کر لو۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو فرماتے۔ حدیث پاک کی روح سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کھانے پینے کے لیے اور کھانا کسی کو دینے کے لیے یا بندہ جنب ہو تو وہ اگر کھانا چاہتا ہے، تو کوئی چیز کھانا چاہتا ہے یا کوئی چیز پینا چاہتا ہے، تو ہماری اماں جان فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور کا یہ طریقہ مبارکہ ہوتا تھا کہ جب حضور جنب ہوتے تھے ان پر غسل جنابت بشریت کے لحاظ سے فرض ہوتا تھا، بتقاضۂ بشریت ان پر جب غسل جنابت ہوتا، تو جب حضور کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے یا کوئی چیز نوش فرمانے کا ارادہ فرماتے تو وہ نماز جیسا وضو کرتے، یعنی وضو فرما لیتے اور پھر کھاتے پیتے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کے پاس سے ایک مرتبہ ہو کر آیا ہے، یعنی اب وہ جنب ہے
اب اس نے پہلی مرتبہ جب وہ گیا تھا، اب وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے، اب اس نے بھی غسل نہیں کیا ہوا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا ہوا، پہلی بار جب وہ جنب ہوا اپنی عورت سے جماع کیا اور اب دوبارہ پھر اس کے پاس صحبت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر لے، وضو کر کے اپنے جو ہے وہ اعلی تناسل کو دھو لے۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہ سکتا ہے اس چیز کو اختیار کر کے، اور سنت میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو عام انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے، کہ اگر عورت حیض والی ہے یا کوئی بندہ یا عورت جنب ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا، کہ میں مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا۔ اور یہ فرما کون رہی ہیں؟ یہ روایت کن سے ہے؟ ہماری اماں جان سے، اور فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ان گھروں کا، یعنی مکہ شریف کی طرف جن گھروں کا رخ مکہ شریف کی طرف تھا، مسجد حرام کی طرف تھا، ان گھروں کا جو ہے وہ رخ پھیر دو مسجد حرام سے، مسجد نبوی سے، تو ان گھروں کا جو ہے وہ رخ پھیر دو۔ تو کیونکہ اگر بندہ جنب ہو یا عورت حائضہ ہو تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک جگہ ہے اور پاک ہو کر ہی بندہ اس میں جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس گھر کے اندر فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس گھر کے اندر کسی ذی روح کی تصویر ہو، یعنی کسی آدمی کی تصویر ہو، اس گھر کے اندر ملائکہ نہیں جاتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور جس گھر کے اندر کوئی جنب آدمی ہو یا عورت ہو اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور اگر بندہ جنب ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہی ہے اور اس کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ وہ جب جنب ہو گیا ہے تو جلد سے جلد جو ہے نا وہ غسل کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوں، نہ کہ گھر میں داخل نہ ہوں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے، ایک کافر کا مردہ اور خلوق میں لتھڑا ہوا جنب، مگر یہ کہ وضو کر لے۔ یہ 3 ایسے شخص ہیں کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کہ ایک کافر کا مردہ ہے، یعنی کافر میت کے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہے وہ نہیں آتے، اور خلوق میں لتھڑا ہوا بندہ، یعنی خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے، یہ زعفران سے بنتی ہے خلوق، یہ خوشبو ہوتی ہے، اس کو جو بندہ لگا لے اس کے قریب بھی جو ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور بندہ جو جنب ہو اس کے قریب بھی جو ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے،
مگر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ وضو کر لے تو پھر اس کے قریب بھی ہوتے ہیں۔ امام مالک نے روایت کی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط عمر بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر پاک شخص، یعنی جو بندہ پاک ہے وہی قرآن کریم کو چھوئے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہا لے۔ یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خود ارشاد فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہا کر آئے، وہ اس کو نہانے کا ثواب بھی ملے گا اور یہ ایک خوب پاک ہو جائے گا اور اللہ کی جو ہے وہ نظر رحمت ہوگی اس بندے پر اور ثواب کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔